گا میرا مہدی تو ہوگی طور پر محفل جب آئے گا میرا مہدی تو ہوگی طور پر محفل سنائیں گے وہاں موسیٰ قصیدہ تیری بیٹی کا خدیجہ تیری بیٹی کا یقیناً سرخ روح کے علی لوٹیں گے میدان سے یقیناً سرخ روح کے علی لوٹیں گے میدان سے جو گھر سے دیکھ کر نکلے ہے چہرہ تیری بیٹی کا خدیجہ تیری بیٹی کا بتائے کیا کوئی رتبہ خدیجہ تیری بیٹی کا خدیجہ تیری بیٹی کا دلیل کبر آئی وہ بنا سارے زمانے میں خدا کے کام آیا ہے مصلی تیری بیٹی کا خدیجہ تیری بیٹی کا بر محمد والے محمد بلند صلوات اللہ صلی علی محمد والے محمد وجل گزارش ہے برادر احسان علی کے پانچ چند ذکر محمد والے محمد پر فرمائے باری دیگر باوازِ بلند صلوات بر محمد والے محمد بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد والے محمد بلند صلوات سن ذرا کہ کیا حسین ہے سن ذرا کہ کیا حسین ہے ہاں سن ذرا کہ کیا حسین ہے کہہ گئے یہی سب نبی ولی کہہ گئے یہی سب نبی ولی دین کا ترجمہ حسین ہے ہاں دین کا ترجمہ حسین ہے سن ذرا کہ کیا حسین ہے کربلا کی سمت دیکھ لے کہ کون ہے حر بھی ہے حبیب بھی ہے اور جان ہے ہو کے یک زبان سب نے یہ کہا ہو کے یک زبان سب نے یہ کہا عشق کی بقا حسین ہے ہاں سن ذرا کہ کیا حسین ہے
कलम हुसैन का, लोह भी हुसैन का, कलम हुसैन का, जा बजा जहां में है अलम हुसैन का, बच के जाएगा शेख जी कहाँ, बच के जाएगा शेख जी कहाँ, हर तरफ खड़ा हुसैन है, हाँ हर तरफ खड़ा हुसैन है, सुंदरा के क्या हुसैन है। सिंध की ज़मीं पे बेमिसाल साईं है, हर ज़बां पे लाल साईं, लाल साईं है, कहता था यही वो गली गली, कहता था यही वो गली गली, मेरा आसरा हुसैन है, हाँ सुंदरा के क्या हुसैन है। तू जो एक बार या हुसैन बोल दे, हाथ की वो बंद हर लकीर खोल दे, क्यों उदास हो करबला चलो, क्यों उदास हो करबला चलो, दर्द की दवा हुसैन है, हाँ दर्द की दवा हुसैन है, सुंदरा के क्या हुसैन है। इश्क है तो इश्क का सबूत भी तो दो, हाँ कभी नमाज को कज़ा न तुम करो, देख कर तुम्हें गैर भी कहे, देख कर तुम्हें गैर भी कहे, इसका पेशवा हुसैन है, हाँ इसका पेशवा हुसैन है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। दुश्मन अली दे कुल थी दफन गए, ज़हरा दे बचड़े अञा धुप दे पए हैं, दुश्मन अली दे कुल थी दफन गए, ज़हरा दे बचड़े अञा धुप दे पए हैं, दुश्मन अली दे कुल थी दफन गए, ज़हरा दे बचड़े अञा धुप दे पए हैं, ज़हरा दे बचड़े अञा धुप दे पए हैं, मक़तल च पूरे त्रै गुज़र गए, मक़तल च पूरे त्रै गुज़र गए, ज़हरा दे बचड़े अञा धुप दे पए हैं, दुश्मन अली दे कुल थी दफन गए, ज़हरा दे बचड़े अञा धुप दे पए हैं, ज़हरा दे बचड़े अञा धुप दे पए हैं, मक़तल च पूरे त्रै गुज़र गए, मक़तल च पूरे त्रै गुज़र गए, ज़हरा दे बचड़े अञा धुप दे पए हैं। फिज़ा जो गई है मक़तल विचाले, अकबर दिमागू आदसिया हाले, अकबर दिमागू आदसिया हाले, अकबर दे कातिल छावां ते बह गए, अकबर दे कातिल छावां ते बह गए, ज़हरा दे बचड़े अञा धुप दे पए हैं, दुश्मन अली दे कुल थी दफन गए, ज़हरा दे बचड़े अञा धुप दे पए हैं। करबल दे बन विच हैवान आके, अपनी ज़बां विच हिकमे खुआ दे, अपनी ज़बां
لاشاں دے وارث جو شام ٹر گئے، لاشاں دے وارث جو شام ٹر گئے، زہرا دے بچڑے انہاں دھپتے پئے ہیں، کیتا جو وعدہ اجڑی نبھا گئی، تاہی دا دھپ دے او کر کدا گئی، کیتا جو وعدہ اجڑی نبھا گئی، تاہی دا دھپ دے او کر کدا گئی، تاہی دا دھپ دے او کر کدا گئی، اکبر اصغر دماغوں اے درد کھا گئے، اصغر دماغوں اے درد کھا گئے، زہرا دے بچڑے انہاں دھپتے پئے ہیں، اختیار زینب آ گئی بازارے، پتھر لگے ہنیں رویا بیمارے، پتھر لگے ہنیں رویا بیمارے، بازار اندر اعلان تھی گئے، بازار اندر اعلان تھی گئے، زہرا دے بچڑے انہاں دھپتے پئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، خاندان زہرا دے باواز بلند صلوات۔ گزارش ہے سید فاروق علی شاہ کے پانا چند ذکر محمد والے محمد میں فرمائیں، بائے دیگر باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند صلوات۔ اب تک بچھا ہوا ہے مصلی حسین کا، اب تک بچھا ہوا ہے مصلی حسین کا، جاری ہے 14 صدیوں سے سجدہ حسین کا، اور ایسے منافقوں سے تو بہتر وہی رہے، ایسے منافقوں سے تو بہتر وہی رہے جن ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا۔ بعضوں کا سوال جو عزادار نہیں ہو سکتا، 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 وہ وفادار 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 نہیں ہو سکتا۔ رن عباس نے خط کھینچ لیا، 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 اب کوئی پار نہیں ہو سکتا، اب کوئی پار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا۔ میرا دعویٰ ہے عزادار حسین، میرا دعویٰ ہے عزادار حسین، کبھی غدار نہیں ہو سکتا، کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ میرا دعویٰ ہے عزادار حسین، میرا دعویٰ ہے عزادار حسین، کبھی غدار نہیں
نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا۔ پڑھ کے تم نعت علی بار کرو، پڑھ کے تم نعت علی بار کرو، پڑھ کے تم نعت علی بار کرو، پڑھ کے تم نعت علی بار کرو۔ وار بیکار نہیں ہو سکتا، وار بیکار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا، وہ وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی دور سے بھی جنت کا، شیخ جی دور سے بھی جنت کا۔ تم کو دیدار نہیں ہو سکتا، تم کو دیدار نہیں ہو سکتا۔ غم شبیر میں بن روئے ہوئے، 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 ذہن بیدار نہیں ہو سکتا، ذہن بیدار نہیں ہو سکتا۔ قاتل شیخ کا کوئی رشتہ دار، 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 تعزیہ دار نہیں ہو سکتا، تعزیہ دار نہیں ہو سکتا، وہ وفادار نہیں ہو سکتا، وہ وفادار نہیں ہو سکتا۔ شیخ بیمار پہ رونے والا، 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 کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، کبھی بیمار نہیں ہو سکتا۔ کارواں مد ہے علی کا نایاب، کارواں مد ہے علی کا نایاب، کارواں مد ہے علی کا نایاب، کارواں مد ہے علی کا نایاب۔ سست رفتار نہیں ہو سکتا، سست رفتار نہیں ہو سکتا، جو عزادار نہیں ہو سکتا، وہ وفادار نہیں ہو سکتا۔ بعض نعرہ تکبیر، بہت بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خاندان زہرا دے بابا دے بلند صلوات۔ عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال میں تو کربلا گیا ہی نہیں۔ عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال میں تو کربلا گیا ہی نہیں، اور اسی لیے تو پھر علی کوئی بنا ہی نہیں، اسی لیے تو پھر علی کوئی بنا ہی نہیں، خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں۔ عجیب حاجی ہے کرب و بلا نہیں جاتا، عجیب حاجی ہے کرب و بلا نہیں جاتا، خدا کا اصل پتہ تو اسے پتہ ہی نہیں۔ بخشا ہے منیت نے یہ رتبہ حسین کو، بخشا ہے منیت نے یہ رتبہ حسین کو، نانا ملا حسین کے جیسا حسین کو۔ اتنے تو آیتوں کو بھی بوسے نہیں دیے،
اتنے تو آیتوں کو بھی بوسے نہیں دیے، اتنے تو آیتوں کو بھی بوسے نہیں دیے جتنا میرے رسول نے چوما حسین کو۔ نعرہ حیدری۔ ستائے جب بھی زمانہ، ستائے جب بھی زمانہ تو کربلا آنا، ستائے جب بھی زمانہ تو کربلا آنا، ملے نہ کوئی ٹھکانہ، ملے نہ کوئی ٹھکانہ تو کربلا آنا، ستائے جب بھی زمانہ تو کربلا آنا، ملے نہ کوئی ٹھکانہ، ملے نہ کوئی ٹھکانہ تو کربلا آنا، ستائے جب بھی زمانہ تو کربلا آنا۔ حسین کہتے ہیں نہ دیر کرنا آنے میں، یزیدیت سے بھرے اس لئی زمانے میں، جو خود کو حر ہے بنانا، جو خود کو حر ہے بنانا تو کربلا آنا، ستائے جب بھی زمانہ تو کربلا آنا، ستائے جب بھی زمانہ تو کربلا آنا، کروڑوں لوگ ہیں سرور نے بلایا جنہیں، عزائے شاہ کے دشمن اگر ابھی بھی تمہیں یہ لگ رہا ہے فسانہ، یہ لگ رہا ہے فسانہ تو کربلا آنا، ستائے جب بھی زمانہ تو کربلا آنا، ستائے جب بھی زمانہ تو کربلا آنا۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات، محمد و آل محمد بار دیگر باواز بلند تر صلوات، محمد و آل محمد۔ بھائی ادب و احترام سے گزارش کرنا قبلہ مولانا وسیم اظہر زیدی صاحب کی طرف آنا چند ضرور برتی مجلس اضافی خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، خاندان زہرات بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله رب الشهداء رب الصالحين
الحمد للہ الذی لا یبلغ مدته القائلون ولا یعصینا معه العاقون ولا یودی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا عجل موجود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياء برحمته وبدد بالسحور ميدان الارض الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام ومحية بالإكرام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومنقلب ولايتهم وفضائلهم وحاسب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کی جمع ہونے والے سننے والے فرض بچھانے والے یہاں پر آ کر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہر مومن کی توفیقات میں اضافہ فرما فرض بچھانے والوں کو بچھانے کا پڑھنے والوں کو پڑھنے کا سننے والوں کو سننے کا اجر عظیم عطا فرما مولا اپنے واسطہ محمد والے محمد کی عزت کا جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما قائم آل محمد کے ظہور پہ تعجیل فرما ہمیں مولا کے ایوان و انصار میں شمار فرما جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما تمام مشکلات کا حل وہ گھر گھر کے مسائل ہوں دنیا کے مسائل ہوں صرف اور صرف ہمارے امام کے قدموں میں ہے جلد از جلد ہمارے وارث کا ظہور فرما ہمیں مولا کے ایوان و انصار میں شمار فرما جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آخر میں دعا ہے تمام بزرگان کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرما مرحومین کی مغفرت فرما اور آخر میں دعا ہے کہ ہر مومن کو وہ چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو مرد ہو مستور ہو جو جا چکے انہیں پھر سے جو نہیں جا چکے ایک بار قبر مولا حسین کا زوار رہا تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندر صلوات بڑی پریشان ہے زمانے کی ہوا اور اللہ آپ کو ہر نظر بد سے محفوظ قرار دے کھینچے چلے آتے ہیں نام حسین پر یہ جو بزرگان بستر چھوڑ کر لاٹھیوں کے سہارے سے یہاں آ رہے ہیں ظاہر ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے لیکن یہ لاٹھی کے بھروسے میں نہیں آ رہے ہیں یہ عشق حسین کے بھروسے یہ عشق حسین ہے جو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا نبی نے فرمایا تھا کہ ان الحسین میرا حسین گودی میں بیٹھے تھے تب فرمایا تھا ان قتل الحسین میرا حسین قتل کر دیا جائے گا حرارت فی قلوب المومنین لیکن اس کے دنیا سے جانے سے اس کے قتل ہونے سے حرارت قلب مومن میں پیدا ہوگی یعنی جس کا دل حسین کی طرف مائل ہو آنکھیں بھیگ جائیں رسول خدا اسے مومن کہہ رہے ہیں وہ مومن ہے کہ جو حسین کے عشق میں مبتلا ہو کر گھر سے نکل آئے نہ گرمی کا خیال نہ سردی کا خیال پہلے بھی عرض کیا تھا ساتھ ملانے کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں کہ تمام دنیا کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے کس سے بنایا ہے نوجوان میرے ساتھ رہیں گے تو کچھ عرض کر پاؤں گا کس چیز سے بنایا ہے نہیں 4 چیزوں سے بنایا ہے آپ کو آگ ہوا اور مٹی پانی سے بنایا ہے لیکن آپ نام ایک ہی کا لیتے ہیں یہ تراب ہے ہی ایسی چیز یہ تراب ہے ہی ایسی چیز اس سے عشق ہو جاتا ہے انسان کو کوئی ماں کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے لیکن تراب ہی کا دشمن تھا شیطان تراب کے دشمنی پر اللہ نے لعنت کا توق پہنا کے گھر سے نکال دیا تھا دربار سے نکال دیا تھا سوچو جب تراب کا منکر ایسا ہو تو جو ابو تراب کا منکر ہو اس کو کیا سزا ملنے والی ہے جو ابو تراب کا منکر ہو اس کا کیا ہوگا تو آپ بنے ہیں 4 چیزوں سے کس سے آگ ہوا مٹی پانی لیکن آپ نہیں کہتے یہ نہیں کہتے کہ ہم آبی ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم ہوائی ہیں آپ نہیں کہتے کیا کہتے ہیں کہ ہم مٹی سے بنے ہیں ہم مٹی سے بنے آتشی نہیں کہتے اپنے آپ کو کیوں پسند نہیں ہے آپ کو آگ پسند نہیں ہے آپ کو ہوا پسند نہیں ہے آپ کو گرمی پسند نہیں اب دیکھیے موضوع ہے اسلام اور اسلام ایک دقیق موضوع ہے اس میں ہدایت بھی ہے
اور جو لوگ ہدایت پہنچانے کے لیے آئے ہیں ان کا ذکر بھی ہے، اور جن لوگوں نے ہدایت پہ عمل کیا ان کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ آتا جائے گا۔ اب آپ کے سماعت پر ہے کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں اور کس انداز میں سننا چاہتے ہیں۔ سنیے کہ پروردگار عالم تراب کے منکر کو پہلے دور میں نکال رہا ہے، اور اسے موقع دیا۔ کتنا موقع دیا؟ کہ آپ کو موقع، جب اس نے مانگا کہ مجھے نمازوں کا صلہ چاہیے، کہا جاؤ ہم نے صلہ دے دیا، صلہ دے دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے رگوں میں دوڑنے کی اجازت دے، کہا دے دی۔ کہا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بہکانے کی اجازت دے، کہا دے دی۔ کہا دل تک رسائی دے، کہا دل تو کعبہ ہے اور کعبے میں تو علی رہتا ہے، دل میں رسائی نہیں دیں گے، سینے تک رسائی دیں گے، سینہ۔ اور قرآن نے کہا فی صدور الناس، سورہ ناس قرآن کا آخری سورہ، اور اس میں بتایا کہ صرف سینے تک رسائی رکھتا ہے، دل میں نہیں آ سکتا، دل میں نہیں آ سکتا۔ یہ عجیب بات بتائی رسول اللہ نے۔ دیکھو اسلام اور ایمان میں فرق ہے، توجہ ہے نا میری جانب، اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ کہ جو زبان کی نوک سے ادا ہو اسے اسلام کہتے ہیں۔ صرف کلمہ پڑھ لینا، یہ اللہ اللہ کرنا، گردان کرنا، یہ صرف ہے اسلام۔ جو دل میں اتر جائے اسے کہتے ہیں ایمان۔ عرب کے بدو آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، قرآن کہتا ہے نہیں ایمان نہیں لائے، وہ تو چھو کے نہیں گزرا ہے، اسے پہ اسلام لائے ہیں، اسے پہ اسلام لائے ہیں۔ ساتھ پلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاریخ نے لکھا کہ ایک شہزادوں کی شان والا بندہ مسجد میں آیا ہے، مسجد میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کوئی نیا دین لائے ہیں؟ کہا نہیں، دین تو وہی ہے جو آدم لے کر آئے تھے، جو نوح لے کر آئے تھے، ابراہیم نے آگے بڑھایا تھا، اور پھر عیسیٰ اور موسیٰ یہ بھی اسی دین کو آگے پھیلانے والے تھے، اور ہم دین کو مکمل کرنے والے ہیں، اور دین اللہ کو وہ پسند ہے جو ولایت علی پہ مکمل ہوا ہے۔ کہا دین وہی ہے جو آدم لے کر آئے تھے، نیا دین کوئی نہیں ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ جو دین آپ لائے ہیں یہ کیا ہے، تھوڑا سمجھائیں دین کیا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ دین ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ دین ہے مجھے کس شرط دیں گے؟ نبی نے فرمایا دین لینا چاہتے ہو علی کی ولایت پر یہ تمہیں دین مل جائے گا۔ دین کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ دین ہے۔ ملے گا کب؟ کس شرط پہ ملے گا؟ کہا علی کی ولایت کی شرط پر۔ اس نے کہا مجھے تو دین سمجھ میں آ گیا، مجھے دین سمجھ میں آ گیا، داخلہ نہیں لیا مدرسے میں، کوئی بہت دن سے نبی کی تقریریں نہیں سن رہا ہے، اسے دین سمجھ میں آ گیا۔ اچھا ناراض ہو جاتے ہیں نا بہت سارے لوگ بہت ساری باتوں پہ، کوئی کہے کہ ہم سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، شاباش ہے آپ کی عقل کو، آپ نے ہزاروں لوگوں کو سنا ہے، آپ فوراً پہنچ جائیں گے نتیجے پہ۔ لیکن کوئی نہیں پہنچا، اس کا دھیان نہیں تھا، تو اسے ناراض ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے نا کہ یہ پہنچ گئے میں نہیں پہنچا۔ اب کچھ لوگ بگڑ گئے، جب اس نے کہا نا مجھے دین سمجھ میں آ گیا تو کچھ لوگوں کے چہرے اتر گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ ہمیں 10 سال میں سمجھ میں نہیں آیا، اسے 10 سیکنڈ میں سمجھ میں آ گیا۔ ہمیں 10 سالوں میں سمجھ میں نہیں آیا، اسے 10 سیکنڈ میں سمجھ میں آ گیا۔ تو جب نبی نے سنا نا یہ کہہ رہے ہیں جھوٹا ہے، نبی نے فرمایا جھوٹا نہیں ہے، جنتی ہے، یہ جنتی ہے، جنتی ہے۔ تو ایک مرتبہ گھبرا کے کہنے لگے اللہ کے نبی کمال ہے، اتنے عرصے سے آپ کو سن رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اسے 10 سیکنڈ میں کیسے سمجھ میں آ گیا؟ نبی نے فرمایا تم میں اور اس میں بس ایک فرق ہے، چھوٹا سا فرق ہے۔ کہ وہ کیا فرق ہے؟ کہ تم 10 سالوں میں اسلام لائے ہو، یہ 10 سیکنڈ میں ایمان لے آیا۔ ایمان لانا اور ہے، اسلام لانا اور ہے، یہ ایمان لے آیا، کمال ہو گیا۔ اور نبی نے کہا یہ جنتی ہے، کیا ہے؟ جنت کی بادشاہ ہے، مرضی ہے، مرضی ہے، ڈھیر عبادتیں ہوں یہ رد کر دیں، اور غر جیسا ابھی ابھی آ کے ملے اسے جنت بھیج دیں۔ یہ تو ان کی کریمی ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن عادل ہیں، ظلم نہیں کرتے کسی پر۔ تو ایک مرتبہ نبی نے کہا یہ جنتی جا رہا ہے، اور ایک اور حدیث میں کہا تھا کہ اگر جنتی کسی کے لیے دعا کر دے تو وہ بھی جنت چلا جائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو منافق کسے کہتے ہیں؟ سماعت کریں گے، ابھی ابھی برائی کر رہے تھے، ابھی ابھی برائی کر رہے تھے، اور جب نبی نے کہا یہ جنتی جا رہا ہے تو اس کے پیچھے دوڑے، اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے کہا بھائی کیا ہوا، مجھے کیوں پکڑا ہے؟ کہنے لگے کہ نبی نے کہا ہے تو جنتی ہے۔ تو پھر
کریم ہے, بادشاہ ہے, میں تو ابھی اسلام لایا ہوں. کہا نبی کہہ رہے ہیں تو جنتی ہے, ہمارے حق میں دعا کر دے. کہا کس بات کی دعا کر دوں؟ کہا ہم بھی جنت چلے جائیں. اس نے سر سے پیر تک دیکھا, دیکھنے کے بعد کہنے لگا نہیں میں دعا نہیں کروں گا. نہیں سنا آپ نے, میں دعا نہیں کروں گا. کہنے لگے کیوں دعا نہیں کرے گا, تیرا کیا جاتا ہے, زبان ہی تو ہلانی ہے, لیکن ہر ایک تو جنت نہیں جا سکتا. جنت للمومنین, جنت تو مومن کے لیے بنی ہے. مومن وہ ہے جو امیر علی کو مانتا ہے. ایک مرتبہ کہا جنت جانا ہے, جنت جانا ہے, مجھ سے دعا کرا کے. تم عجیب نہیں ہو, تمہاری عقلوں پہ ماتم نہیں کروں. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا عجیب بات ہے, تم جہاں سے آ رہے ہو یہ کسی سے سنا ہے یا خود منظر دیکھا ہے؟ کہا تو نے ہمیں نہیں دیکھا, ہم نے تجھے دیکھا. تو مسجد آیا تھا, نبی سے بات کی تھی, نبی نے بتایا تو جنتی ہے. کہنے لگا پھر تمہاری عقلوں پہ ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے. وہاں حسن بیٹھا تھا, کہا بیٹھے تھا. حسین بیٹھا تھا, علی بیٹھے تھے, کہا بیٹھے تھے. کہا رسول بیٹھے تھے یا چلے گئے؟ رسول بھی بیٹھے تھے. جملہ عرض کر رہا ہوں جیسے دل چاہے سننا. کہنے لگا پھر تم عجیب ہو, پھر تم عجیب ہو, عقل نہیں ہے تمہارے پاس. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا تم جنت بانٹنے والوں کو چھوڑ کر مانگنے والوں کے پیچھے پھر رہے ہو. کمال. جنت بانٹنے والوں کو چھوڑ کر جنت مانگنے والوں کے پیچھے پھر رہے ہو. آدھی دنیا کا یہی قصور ہے, آدھی دنیا کا یہی قصور ہے. جو بانٹنے والے تھے انہیں چھوڑ دیا. کون تھے بانٹنے والے؟ نبی نے گود میں بٹھا کے کہا حسن والحسین امامی, یہ دونوں امام قائمان و قائدہ, کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں. اور پھر فرمایا صرف اتنا نہیں ہے کہ جنتی یہ امام ہے, بلکہ فرمایا یہ دونوں جنت کے سردار ہیں, سید شباب اہل جنت. اور پھر فرمایا ان کی ماں خاتون جنت ہے. اور فرمایا علی جو ان کا باپ ہے نا ان سب سے افضل ہے. اور علی جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہے, مرضیوں کا مالک ہے. تو تراب کا منکر لانتی ہو تو ابو تراب کا منکر کیا ہوگا؟ تراب کا منکر کیا ہوگا؟ تو آپ کس چیز سے بنے؟ میں تو یہ کر رہا تھا, آپ کی تعریف کر رہا تھا, یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ کس چیز سے بنے آپ. شکر کرو تم تراب ہو وہ ابو تراب ہے. شکر کرو تم تراب ہو اور وہ ابو تراب. تو آپ نہیں کہتے کہ ہم آتشی ہیں, آپ نہیں کہتے ہوائی ہیں, آپ نہیں کہتے آبی ہیں. ارے آب ہے اندر, آپ کے پانی ہے, آپ کے اندر آگ ہے, آپ کے اندر ہوا رکھی ہے اللہ نے, آپ کے اندر مٹی بھی رکھی ہے. اب آپ سب کو چھوڑ کے آپ کہتے ہیں مٹی ہے, کیوں نہیں کہتے نا؟ کہ دیکھو آگ, ہوا اور پانی یہ خائن ہے, امانت دار نہیں ہے. مٹی امانت دار ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں ہم مٹی سے بنے. کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھ لو, گندم کا ایک دانہ لے لو, گندم کا ایک دانہ لو اور اسے ذرا پانی کے حوالے کرو, کیا ہوگا؟ بیکار کر دے گا, گل جائے گا. آپ یہی دانہ ہوا کے حوالے کر دو, اڑا کے ادھر ادھر لے جائے گی. آپ آگ میں ڈال دو, جلا کے خاک کر دے گی. کچھ ملا تو نہیں نا دانے سے؟ خدا کی قسم اسی دانے کو زمین میں ڈال کے دیکھ لو, ایک کے بدلے میں 1000 دانے واپس کرے گی. کتنی امانت دار ہے, کتنی امانت دار ہے. اس لیے کہتے ہیں ہم ہوا سے, ہم مٹی سے بنے, ہم مٹی سے بنے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا, پھر بات کو دہراؤں گا کہ آپ بنے ہیں مٹی سے. طے ہے یہ بات, پیچھے تک آ گئی. آپ کس سے بنے؟ ایک بات دہرائیں گے تو مجھے لطف آئے گا. کس سے بنے؟ سب دنیا 4 چیزوں سے بنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ مٹی سے بنے, یا سب مٹی سے بنے؟ آدم کے سب بیٹے مٹی سے بنے نا. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں, آپ مٹی سے نہیں بنے, آپ کسی اور چیز سے بنے. ساتھ دیں گے میرا, ساتھ رہیں گے میرے؟ ارے جو مٹی سے بنا ہو نا, وہ مٹی کا طوفان آنے پہ گھر میں چھپ جاتا ہے. جو مٹی سے جو ہوا سے بنا ہو نا, وہ ہوا کو دیکھ کے گھر سے نہیں نکلتا ہے. جو آگ سے بنا ہے وہ آگ سے گھبراتا ہے. اور جو پانی سے بنا ہے وہ پانی بڑھنے پر, بارش آنے پر, سیلاب آنے پر منتیں کرتا ہے پروردگار کی, روک لے, اذانیں دینے لگتا ہے, روک پانی کو, روک لے, گھبرانا شروع کر دیتا ہے. آپ کس چیز سے بنے مجھے نہیں پتا. مٹی کے طوفان آ جائیں آپ پھر بھی مجلس میں بیٹھے ہیں, ہوا چلے آپ پھر بھی مجلس میں بیٹھے ہیں, آگ لگی ہو آپ پھر بھی مجلس میں بیٹھے ہیں. اور عجیب معاملہ ہے, آدھی گردنیں ڈوبی ہوئی ہیں پانی میں, آزاداری ہو رہی ہے. آپ کو
तूफान मिल रहे हैं, आप आजादारी कर रहे हैं। लोग आग लगा दें, आप हुसैन करते करते वहां से गुजर रहे हैं। ना मौत का डर है, ना आग का खौफ है, ना जान की परवाह है, ना इज्जत आबरू का मसला है। तो आप किस चीज से बने हो? अगर कोई पूछ ले कि तुम्हें अल्लाह ने किस चीज से बनाया, तो बड़े आराम से कहना, जब अल्लाह ने जब खल्क के मयार बनाए, अल्लाह ने जब खल्क के मयार बनाए, जो ज़र्फ़ कुशादा था तो सरदार बनाए, सरदारों में कुछ साहिबे अनवार बनाए, और अनवार तराशे तो आज़ादार बनाए। मैं ममनून आप समाप्त कर रहे हैं, बेदारी से समाप्त कर रहे हैं। क्या कहा? अल्लाह ने जब खल्क के मयार बनाए, जो ज़र्फ़ कुशादा था तो सरदार बनाए, सरदारों में कुछ साहिबे अनवार बनाए, और अनवार तराशे तो आज़ादार बनाए। न आग न पानी न मट्टी न हवा से, न आग न पानी न मट्टी न हवा से हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ। हम खल्क हुए, हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ। पूछा था कौन रोएगा मेरे बेटे, तो नबी ने बताया था एक कौम है अल्लाह के पास, चैन नहीं होगा। और नबी ने भी यही कहा, हरारतुन फी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिन के दिल में हरारत पैदा हो जाएगी हुसैन से। अब हमारे पास तो भाई दो ही चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है। क्या करें? या तो हुसैन या अली। फज़ाइल में अली है, मसाइब में हुसैन। हमारे पास तो यही। लेकिन क्या करें, दुनिया बड़ी अजीब। जिनको मानकर जन्नत जाना था, जिनका हाथ पकड़कर जन्नत जाना था, उनसे दुश्मनी कर ली दुनिया ने। और दुश्मनी करके भी देखा, अपनी मुंह की खाई, मगर फिर भी बाज नहीं आते। चलो थोड़ा सा जायजा लेते हैं तारीख़ इस्लाम का। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को इस्लाम पसंद है। क्या पसंद है? इस्लाम वो जो अली की विलायत पे मुकम्मल हुआ। ये जुमला याद रखना, वो कि जो अली की विलायत पे, रसूल अल्लाह पे 3 मुकम्मल हो रहा है। रसूल अल्लाह आखिरी नबी है, मोहर लग गई विलायत की कि अब नबी कोई नहीं आएगा, और अब अली और फिर अली के सारे बेटे, ये दीन बचाने वाले सरदार हैं। कुछ भी हो जाए दीन पे फर्क नहीं पड़ेगा, और ये खर्च कर देंगे। अब हम कलमा पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? मुसलमान। तो मुसलमान तो कलमा पढ़ने वाला होता है। अली कौन है? अरे घबरा के सुनते हैं आप। अली कौन है? अमीरुल मोमिनीन। तो बात तो इस्लाम की हो रही है। अल्लाह को इस्लाम पसंद है। लोग इस्लाम भी लाते हैं और ईमान भी लाते हैं। जो ईमान लाते हैं वो मोमिन होते हैं। तो फिर सोचो, जो ईमान लाए वो मोमिन है, तो अमीरुल मोमिनीन कौन है? इम्तिहान नहीं ले रहा हूँ, साथ मिलाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। चंद फज़ाइल के बंद। हम अली को मुसलमान नहीं कहते। हम अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। हम मुसलमान नहीं कहते अली को। हम क्या कहते हैं अली को? खुद इस्लाम कहते हैं। इसकी विलायत का इकरार न करे तो आदम नहीं बनता है, नूह नहीं बनता है। अली है। अली की विलायत पर अल्लाह ने दुनिया को नेमतें बांटी हैं। जिस दिन ने अली की विलायत का इकरार सबसे पहले किया, अल्लाह ने उसे जुम्मा बना दिया। जिस पत्थर ने अली की विलायत का सबसे पहले इकरार किया, अली ने उसे हकीक करार दे दिया। जिस फूल ने अली की विलायत का सबसे पहले इकरार किया, अली ने उसको बादशाह कर दिया, गुलाब नाम रख दिया। तवज्जो कर रहे हैं। जिस जिब्राइल ने सबसे पहले फरिश्तों में अल्लाह के वली का कलमा पढ़ा, अल्लाह ने उसे फरिश्तों की सरदारी अता कर दी। सरदारी अता कर दी। ये सब इसकी वजह से। और जब इसे मानने वाला मुसलमान है, मोमिन है, तो ये क्या है? ये खुद कौन है?
یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یہ خود اسلام ہے اور خود ایمان ہے۔ ایمان ہے، اسلام ہے۔ مسلمان اور کل ایمان میں فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ شاید آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ برا نہیں بنائیے گا، مسلمان اسے کہتے ہیں جو مسجد یا بارگاہ کو 500 روپے کا چندہ دے کر جب تک 600 کو نہ بتائے نا مسلمان نہیں رہتا۔ اسلام سارا خرچہ کر کے بھی نہیں بولتا، پورا گھر لٹا دے گا نہیں بولے گا۔ لیکن اللہ میں اور اسلام میں ایک بات طے ہو گئی ہے، جہاں تم چپ کرو گے نا وہاں ہم بولیں گے، اور قرآن میں اس بات کو محفوظ کرتے ہیں۔ قرآن میں محفوظ کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک دن نبی نماز سے حکم ملا کہ منبر پر آ جائیں۔ نبی محراب سے منبر پر آ گئے، کہا ذرا پوچھو ان سب سے کچھ کیا ہے آج؟ پوچھا بھائی کوئی کام کیا ہے آج؟ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا۔ نگاہیں رک گئیں کسی کی طرف جسے دیکھ کر نبی مسکراتے ہیں، وہ بھی چپ چاپ بیٹھا ہے۔ تم نہیں بولو گے کچھ کیا ہے؟ کوئی نیا کام کیا ہے؟ نیا کام؟ علی کے لیے لٹانا کوئی نیا کام تھوڑی ہے، یہ تو جنگوں کا مال بھی لٹا کے آتا ہے، یہ تو خیبر سے آتا ہے نا، خالی ہاتھ آتا ہے۔ اور اس کی زوجہ بھی اتنی پیاری ہے کہ شکر کا سجدہ ادا کرتی ہے، تلوار صاف کرتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے پروردگار تیرا شکر، میرے بچے بیت المال سے نہیں پلے، میرے بچے مال غنیمت سے نہیں پلے، علی کے بازوؤں کی طاقت سے پلے۔ میرے بچے ملنے والے مال سے نہیں پلے، علی کے زور بازو سے پلے ہیں میرے حسنین۔ تو ایک مرتبہ تاریخ میں لکھا کہ مسلمان وہ جو بانٹ کر بتائے۔ اچھا ایک اور خاصیت ہے، یہ نہیں بتاتا کہ میں نے 500 روپے دیے ہیں، کیا بتاتا ہے؟ اس نے نہیں دیے، اس نے نہیں دیے، اس نے نہیں دیے، میں نے دیے۔ مگر ایمان نہیں بولتا، لیکن اللہ میں طے ہو گیا آپ چھپ رہیں گے ہم بولیں گے۔ بھائی نماز سے آ گئے نبی مصلی سے آ گئے نبی ممبر پر، اور آنے کے بعد پوچھا بھائی کچھ کیا ہے تو بتاؤ، سب خاموش ہیں۔ علی آپ تو نیا کام تو نہیں کیا؟ نبی نے مسکرا کے کہا انگوٹھی دی ہے نا، انگوٹھی دی ہے نا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی، وہ سائل آیا تھا، مانگنے والا آیا تھا، تو رکوع میں نماز پڑھتے پڑھتے اشارہ کیا، وہ بھی اتنا سمجھدار تھا، انگوٹھی اتار کر لے گیا۔ علی سے مانگنے والے بھی بڑے سمجھدار ہیں، تاریخ میں بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا، پریشان تو نہیں ہے نا گفتگو سے، وہ انگوٹھی اتار کے لے گیا، اور اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ اب کمال ہے، لفظ مولا کے تو 40 معنی نکالے آپ نے، ذرا ولی کے معنی بتائیے گا کتنے ہیں؟ جسے اللہ مولا کہہ رہا ہے اسی کو ولی بتا رہا ہے۔ حالت رکوع میں جس نے انگوٹھی دی ہے وہ ولی ہے، ولی۔ اب لوگ ذکر علی سے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ علی علی کرتے ہیں، بہت زیادہ علی علی کرتے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے پاس کوئی اور ہے نہیں، یہ کہیں اس سے فرصت نہیں ملتی، اس کے فضائل اتنے ہیں، علی علی ہو رہا ہے۔ ہم نے نہیں کیا، نبی نے کیا ہے، اللہ نے قرآن میں جا بجا کیا ہے، ولیوں نے کیا ہے۔ کوئی ولی نہیں بنا جب تک علی علی نہیں کیا ہے۔ نبی نے کہا یا علی آپ نے انگوٹھی دی ہے، اللہ نے آیت بھیج دی ہے، آپ ولی ہیں، اللہ ولی ہے اور رسول ولی ہے۔ ہوا کیا ہے؟ علی مصلی پہ تھے، مانگنے والا آیا، اس نے کہا پروردگار غریب ہوں، محتاج ہوں، تیرے گھر آیا ہوں، کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ دے؟ سناٹا ہے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ بات دہرائی،
کسی نے نہیں دیا. تیسری بار کہنے لگا تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. بس کسی نمازی نے اشارہ کیا, اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انگوٹھی اتار لی. یہ انگوٹھی لے کر چلا, وہاں سے جبرائیل آیت لے آئے, اللہ کے نبی مصلی پر آؤ, ذرا لوگوں کو سنا دو, ایک اللہ ولی ہے, ایک رسول ولی ہے, ایک حالت رکوع میں زکات دینے والا علی ولی ہے, علی ولی ہے. اور قرآن نے جا بجا حکم دیا ہے, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. آپ بتاؤ کہ نماز فروع دین میں کون سے نمبر پر ہے؟ ارے جلدی بولیں, بات مکمل ہو جائے. اول نمبر پہ. اور زکات کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا نمبر ہے. اور قرآن تو کہہ رہا ہے نماز قائم کرو زکات دو. ارے نماز قائم کرو زکات دو, نماز قائم کرو زکات دو. ہم نے رکھا ہے چوتھے نمبر پر. پورے اسلام کی فہرست میں ایسے ہی ہے, نماز, روزہ, حج, زکات چوتھے نمبر پر. اللہ کے حکم اترا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. میری سمجھ میں نہیں آیا, یا تو علی کو سمجھ میں زیادہ آیا ہے, توجہ کر رہے ہیں, یا اللہ کی ڈیمانڈ تھی نماز بھی ہو اور زکات بھی ہو, تو علی نے دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا. یا یہ کہیے علی نے ایک بار عمل کیا. اللہ نے قرآن میں 147 مرتبہ ارشاد فرمایا, یعنی اللہ چاہتا ہے ذکر علی پھیلتا چلا جائے. علی تو ایک بار کرے گا, میں ان کو 148 مرتبہ بتاؤں گا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. نماز اور زکات ملا دی علی نے. اور انگوٹھی دینا خیرات بھی کہلاتا ہے, تحفہ بھی کہلاتا ہے, ہدیہ بھی کہلاتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے زکات دی ہے علی نے. کیا دی ہے؟ علی نے زکات دی. اب بات ختم ہو گئی, فضائل اتنے ہی تھے. تھکے نہیں ہیں تو تھوڑی سی بات اور بڑھا. انگوٹھی دے دی, آیت آ گئی. انگوٹھی دی, آیت آ گئی. پیچھے والوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ انگوٹھی دی, آیت آ گئی کہ تم ولی ہو, اور حالت رکوع میں زکات دی ہے علی نے, نماز قائم کی ہے اور زکات دی ہے. کمال ہو گیا. لوگ یہ سمجھے کہ انگوٹھی دینے سے آیت آ جاتی ہے. کچھ لوگ کیا سمجھے, انگوٹھی دے دو آیت آ جائے گی. تو بھیا لوگوں نے کہا بیٹوں سے کہ آج ہم نماز پڑھیں گے, فقیر کو پکڑ کے لانا. اب ضروری تھوڑی ہے ساری باتیں چیخ کے کی جائیں. آہستہ کہوں, زور سے سنیں. کچھ نے سمجھا انگوٹھی پر آیت آتی ہے, تو انہوں نے انگوٹھی دے دی انگوٹھی. بیٹے بلا کے لائے فقیر کو, بزرگ مسکرا رہے ہیں, یہ علی ہے ہی ایسا, کسی کا چہرہ کھلتا ہے, کسی کا بگڑ جاتا ہے. تو انگوٹھی دینے پر آیت آ گئی, ولایت کی آیت. لیکن میں ولایتیوں سے کہہ رہا ہوں, آج کل ہمارے یہاں بھی طبقے ہو گئے نا, یہ اخباری ہے, یہ ولایتی ہے, فلاں. ارے مومن ہیں سارے, سب مومن ہیں, اپنے ہیں سارے. لیکن جو اپنے آپ کو کہتا ہے نا ہم ولایتی ہیں, ہم علی والے ہیں, وہ غور سے سنیں کہ کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے ولایتی ضرور پڑھے. کیوں پڑھے؟ اس لیے کہ ولایت کی آیت آئی ہی نماز میں ہے. درود پڑھو محمد و آل محمد. نماز میں آئی. نبی نے بتا دیا کہ اللہ اور علی میں طے ہو چکا ہے, یہ خرچ کرے گا علی بتائے گا, علی اعلیٰ بتائے گا. اور علی اعلیٰ نے بتایا اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور اس کا علی ولی ہے جس نے نماز کو قائم کیا, حالت رکوع میں زکات دی. ایک مرتبہ لوگوں نے سمجھا انگوٹھی پر آیت آتی ہے, انہوں نے انگوٹھی دے دی. بیٹے فقیر کو لے کر آئے, وہ انگوٹھی لے گیا. یہ چل کر آئے نبی کے پاس, آ کر کہنے لگے سرکار جی آیت آئی. نبی نے فرمایا آیت کس بات کیا ہے؟ کہا انگوٹھی دی ہے آپ نے. نہیں آیت نہیں آئی. اچھا آیت نہیں آئی. گھر گئے سوچتے رہے صحیح رات کیوں نہیں آئی آیت.
شاید چاندی کم تھی، سنار سے کہا تھوڑا سا بڑھاؤ مال، اور دوسرے دن پھر بیٹے بلا کے لے آئے فقیر، وہ لے گیا، یہ پھر آئے کس بات کی انگوٹھی دی ہے، آیت نہیں ہے، کہنے لگے شاید نگینہ چھوٹا رہ گیا، نگینہ بڑھاؤ، 400 انگوٹھیاں دی بغض علی نے، مذاق ہے، کتنی انگوٹھیاں دی؟ 400۔ گھر میں لڑائی چل رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں آیت کے چکر میں سارا مال لٹا دو گے، پیچھے والوں کے لیے کچھ نہیں رکھو گے؟ یہ بھی تنگ ہو کر کیا کرے آدمی، چاندی بڑھا کے دیکھ لی، نگینہ بدل کے دیکھ لیا، بڑا لگا کے دیکھ لیا، ڈیزائن چینج ہو گئے، آیت نہیں آتی۔ حالت اتنی تباہ ہو گئی کہ مسجد میں آتے ہیں، نبی سے پوچھتے ہیں آیت آئی؟ نبی کہتے ہیں نہیں آئی، ہوا چل رہی ہے نا، تو ایک مرتبہ آسمان کو دیکھتے ہیں، یار بادل زیادہ ہیں، شاید نیٹ ورک پرابلم چل رہی ہے، آیت آ نہیں رہی ہے، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ آیت نہیں آ رہی ہے، کیا کیا جائے آیت کے لیے؟ 400 انگوٹھیاں دی، آیت نہیں آئی، نبی کو ترس آ گیا، کہ 4000 بھی دو گے نا آیت نہیں آئے، آیت انگوٹھی پر نہیں آتی ہے، اخلاص نیت پر آتی ہے، انگوٹھی پہ نہیں آتی آیت، اخلاص نیت پر آتی ہے۔ اچھا مشورے ہوئے، آپس میں بیٹھے، یہ کیا ہے علی؟ شیعوں سے پوچھو مظہر العقائد ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا علی، اتنے چھوٹے سے پیالے میں علی آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا علی؟ یہ کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں موڈ خراب ہے؟ کہ وہ نماز پڑھتا ہے آیت آ جاتی ہے، وہ چادر میں آتا ہے آیت آ جاتی ہے، روٹی دیتا ہے آیت آ جاتی ہے، تلوار چلاتا ہے آیت آ جاتی ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے آیت آ جاتی ہے، بستر پہ سوتا ہے آیت آ جاتی ہے، وہ جو کرتا ہے آیت آ جاتی ہے۔ ہم نے اتنا مال دیا آیت نہیں ہے، کیا ایسا کرتے ہیں؟ فتویٰ لیتے ہیں علی کے خلاف، فتویٰ لیتے ہیں، جہاں شان ہے وہاں کچھ کمی بھی کی جائے، گئے فتویٰ لینے لوگوں کے پاس، فتویٰ چاہیے، یہ فتوے اتنے مزے سے نہیں ملتے، بڑا مال خرچ کرتے ہیں لوگ، کا فتویٰ دو، کیا فتویٰ دیں؟ کا فتویٰ دو کہ علی کی ہر بات پہ آیت آ جاتی ہے، ہم کچھ بھی کریں آیت نہیں آتی، پھر کتنا مال دیا؟ 400 انگوٹھیاں دیا، ہمیں کیا دو گے؟ ہمیں کیا دو گے؟ چلو بھائی فتویٰ اچھا آنا چاہیے، کتنا مال چاہیے؟ انہوں نے بھی ڈیمانڈ رکھی، چلو دے دو، فتویٰ مضبوط ہونا چاہیے، کہیے لو فتویٰ لے جاؤ، کیا فتویٰ ہے؟ فتویٰ یہ ہے کہ یہ وہ علی ہے نا جس کے لیے کل جب تیر لگا تھا میدان میں تو نبی کہہ رہے تھے نکالنے نہیں دیتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، جب مصلی پہ کھڑا ہو تو نکال لینا، ایسے نمازی کے ماننے والے ہو، امیر المومنین کسی سے لکھوانے سے نہیں بنتا، امیر المومنین نیم پلیٹ بنوانے سے امیر المومنین نہیں بنتا ہے، تیر لگا ہوا ہو اور نمازی نماز پڑھ رہا ہو، ململ کا کرتا ہو اور تیر برستے ہوئے نماز پڑھ رہا ہو تو بنتا ہے امیر المومنین۔ ایک مرتبہ کہا علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، نماز میں انگوٹھی دی، اور نبی کہہ رہے تھے اس کے پیر سے تیر نکال لو، اسے پتہ نہیں چلتا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ تیر نکالا تھا، پتہ نہیں چلا تھا واقعی، یعنی ڈوب کر پڑھتا ہے علی نماز، فنا فی اللہ ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ لیکن آج کی نماز جب فقیر نے آواز دی ہوگی تو اس کی طرف سے توجہ ہٹی ہوگی نا، اور پھر علی نے سنی ہوگی اس کی آواز، اور پھر انگوٹھی کے لیے اشارہ کیا ہوگا اور وہ انگوٹھی لے کر گیا ہوگا، تو انگوٹھی نہیں گئی، نماز بھی چلی گئی،
नमाज भी टूट गई अली की। लिख लो, अंगूठी तो दी, ठीक है, आयत आ गई, वली बना दिया, लेकिन ये नमाज टूट गई। मान लें, जितने बैठो मान लें दुश्मन की बात। हमारे एक आलिम से बहस हो रही थी, किसी और की बहस हो रही थी। जब बहस हो रही थी ना, तो एक मर्तबा सामने वाले ने कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ आप मानेंगे नहीं, इसलिए कि आप शिया हैं। आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि आप अली के दुश्मन हैं, फिर मेरी बात सुने। उन्होंने कहा कमबख्त, अगर इसी लम्हे मलक रूह निकाल के ले गया, मैं तो एक लम्हे के लिए भी अली को छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो हम तो नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मैं अर्ज करूँ कि मानो थोड़ी देर के लिए मानो कि अली की नमाज टूट गई होगी, फतवा दे रहे हैं सामने वाले, टूट गई होगी नमाज। अगर मैं मान भी लूं कि अली की नमाज टूट गई, लेकिन अल्लाह ने आयत भेजी, तो खुद तो अक्ल से काम लो कि जिसकी टूटी हुई नमाज पर अल्लाह कुरान में आयतें भेज दे। निगाह कुदरत में वो अली क्या होगा, उसकी मंजिलत क्या होगी। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसीलिए कहा जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ। जिक्र अली भी कीजिए जिक्र नबी के साथ, वरना खुला फरेब है ये जिंदगी के साथ। और बुग़्ज़े अली में जितने भी फैयाज बन गए, उनकी नमाज भी गई अंगुश्तरी के साथ। अंगूठी नहीं दी, 400 नमाजें ज़ाया कर ली हैं। दुरूद पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली या तो अली ऐसी नमाज पढ़ता है, कभी ऐसा बादशाह है बेनियाज, खुदा का ऐसा बेनियाज बंदा है कि खैबर का दर उखाड़ा, नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। काबे में पैदा हुआ, नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। जिसकी मोहब्बत हमारा सर नहीं झुकने देती ना, वो कभी सर उठा के नहीं चला, अल्लाह और रसूल के सामने सर झुका के चला। कभी गरूर नहीं किया मेरे मौला ने, तुम भी नहीं करना। खैबर का दर उखाड़ कर गुरूर नहीं किया, मरहब को मार कर गुरूर नहीं किया, अंतर को पछाड़ के गुरूर नहीं किया, अमर का सर काट कर गुरूर नहीं किया। ओहद, बद्र, क्या क्या मार के सरंजाम दिए। नबी के बिस्तर पे सोया, घर वालों को पहुंचा दिया, अमानतें दे दी, कभी गुरूर नहीं किया। ये अली है, ये अली है, ये अली है, कभी गुरूर नहीं किया। सर पे ज़र्ब लगी तो कहने लगा अली कामयाब। सर पे ज़र्ब लगी तो कहा अली कामयाब हो गया। या तो ऐसा अली है या फिर अली के बेटे ऐसे सजदे में सर रख दें, दुश्मन काट के ले जाए, परवाह नहीं, काट के ले जाए। और इंशाअल्लाह जिंदगी के साथ फदाइल हदार अज़ादारों, कितनी जल्दी से हमारे सरों पर से तीसरा दिन गुजर रहा है। ये तीसरा दिन अली की बेटियों ने कैसे गुजारा, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो मातम के लिए आए हो, जो रोने के लिए आए हो, बीवी को खुश करने आए हो, 72 का पुरसा टूटी हुई पसलियों वाली मलका को ले रहे हो। अज़ादारों, 3 मुहर्रम गई, इमाम करबला आए 2 मुहर्रम को, बनी असद से जमीन खरीदी, और खरीदने के बाद उनसे कहा कि तुम रख लो, यहाँ हमारे रोजे बनेंगे, यहाँ हमारे अज़ादार आएंगे, और जब हमारे चाहने वाले आए ना तो उनसे पानी का पूछ लेना, उनसे खाने का पूछ लेना। ये भूखा और प्यासा कह रहा है। कभी न्यास खाते हुए, सबील पीते हुए तसव्वुर किया करो कि एक भूखे के सत्ते में अल्लाह ने हमें क्या क्या अता किया है, एक प्यासे के सत्ते में हमें क्या क्या अता किया है। और जब भी पानी पिया करो ना तो हुसैन मौला को पहले याद किया करो, इसलिए कि मौला ने कहा था शियों ठंडा पानी नहीं पीना जब तक मेरी प्यास को याद न कर ले। 3 मुहर्रम देखते देखते हो गई, 2 मुहर्रम को करबला खरीदी,
اور کربلا کے کاغذات نام کر دیے علی اکبر کے۔ اللہ تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھیں۔ ہم اور آپ جاگیر لیتے ہیں بچوں کی مستقبل کے لیے، حسین اکبر کی قبر کے لیے جاگیر خریدتے ہیں۔ قاسم و محمد کے قبریں بنیں گی۔ بنی اسد کو وصیت کر دی، امام خیمے میں آئے، اور خیمے میں جب آئے تو بہن پریشان ہے، علی کی بیٹی پریشان، پریشانی بنتی ہے اس لیے کہ یہاں کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا، اور وہاں فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں، وہاں لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ 3 محرم علی کی بیٹی نے فضہ سے کہا ذرا میرے ماجائے کو خیمے میں بلاؤ۔ بھائی آیا تو کہنے لگی بھیا دشمن کے اتنے دوست، رسول کے بیٹے کا کوئی دوست نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا زینب اچھا یاد دلایا، لاؤ کاغذ قلم لاؤ، ہے نا میرا ایک حبیب، میرے ایک حبیب ہے، لاؤ کاغذ قلم لاؤ۔ عزیزانو خط لکھا امام نے حبیب، بسم اللہ سے بات شروع ہوئی، سلام لکھا، خیریت پوچھی، اور آگے لکھا حبیب ہم کرب و بلا میں دشمنوں میں گھر گئے، آ سکتے ہو تو عصر سے پہلے آ جانا، عاشور کی عصر سے پہلے آ جانا، دوست ہو بچپن کے، اگر نہ آ سکو تو کوئی معاملہ نہیں ہے، حشر میں ملاقات کر لیں۔ امام نے خط بند کر دیا۔ معلوم ہے بزرگ جانتے ہیں جو خط لکھتے ہیں نا، اب تو ایس ایم ایس کا دور ہے تو خط لکھا نہیں جاتا، جو خطوط لکھنا جانتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ خط میں ایک چیز ہوتی ہے نوٹ، اور نوٹ خط کی جان ہوتا ہے۔ امام حسین نے نوٹ لکھا، آنکھیں بھیگ گئی، حبیب بھی ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ معلوم ہے امام نے کیا لکھ دیا؟ لکھا حبیب غضب یہ ہے علی کی بیٹیاں ساتھ آ گئی، علی کی بیٹیاں ساتھ آ گئی، ہمیں دشمنوں نے گھیر لیا، حبیب آ سکتے ہو تو رسول سے پہلے آ جائے۔ خط دے کے قاسم کو بھیجا، جاؤ خط لے جاؤ۔ روایت میں ہے کہ حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے اور نوالا دہن میں رکھ رہے تھے، بچوں کے ساتھ بیٹھے گھر میں کھانا کھانا، خبریں تو بری آ رہی ہیں لیکن تصدیق نہیں ہے، امام کا انتظار بھی ہے، مسلم شہید بھی ہو چکے ہیں، بچے بھی مارے گئے۔ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھ کر نوالا توڑا تھا، دہن میں رکھنا چاہتے تھے، دروازہ بجا، کان کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ پوچھا یہیں سے کون؟ من انت؟ اس نے کہا انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا۔ نوالا رکھ دیا، حبیب دوڑا، ایک مرتبہ خط لیا، چوما، سینے سے لگایا، کھولا تو رونے لگا حبیب۔ اپنے غلام سے کہا گھوڑا دو، تلوار دو، اور چلے جاؤ کربلا کی طرف، بارڈر پہ رکنا، میں آؤں گا، دشمن زیادہ ہیں، چھپتے چھپاتے چلے جاؤ، بچتے بچاتے جاؤ، میں جلدی آؤں گا۔ اور ایک مرتبہ گھر میں آئے تو زوجہ نے پوچھا حبیب کیا ہے؟ کہا حسین کا خط آیا ہے۔ حبیب نے کہا حسین کا خط آیا ہے، جیب میں رکھ لیا، خط آیا ہے، کہ زہرا کے بیٹے کا خط آیا ہے، کیا لکھا ہے؟ حبیب دسترخوان پہ بیٹھے زوجہ کو دیکھنے کے لیے، کیا ہے علی والے؟ ایک مرتبہ بیٹھ کے کہنے لگے کھانا کھاؤ، کہنے لگی پہلے بتا حسین نے کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے مجھے بلایا ہے کربلا۔ تو کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا میں تمہارا اور بچوں کا سوچ رہا ہوں۔ کہنے لگی چوڑیاں تو پہن، چادر تو لے، میں زہرا کے بیٹے کے پاس جاؤں۔ حبیب نے کہا بی بی میں تیرا امتحان لے رہا تھا، بچوں کو سنبھالو، ہم چلے فی امان اللہ۔ اور حبیب چلا گیا عزادارو، حبیب پہنچا، دیر سے پہنچا، دیر ہو گئی، چھپتے
چھپاتے پہنچا ہے, وہاں پر غلام پہلے سے کھڑا ہے, انتظار میں کب آئے گا آقا. جب بہت دیر گزری نا, گھوڑے سے کہہ رہا تھا, سنو حسین مولا کی غربت, گھوڑے سے کہہ رہا تھا, گھوڑے اگر اب بھی حبیب نہیں آیا نا تو مجھے کربلا لے چلنا, نہ جانے زہرا کا لال کس مشکل میں, تو مجھے لے چلنا, میں اپنی جان قربان کروں گا. اتنے میں حبیب آ گئے اور آ کر غور سے سنا اور رونے لگے. کیا غربت ہے کہ غلام جان دینے کو تیار ہے. عزادار گھوڑے پہ بیٹھا حبیب, کربلا آیا, کربلا آیا تو کربلا میں خوشیاں آ گئی. معلوم ہے لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے, آؤ بھیا, آؤ چچا, ایک مرتبہ آؤ میرے دوست. جب خوشی کی خبریں پھیلنے لگی نا, علی کی بیٹی نے اونو محمد سے کہا, اونو محمد کربلا میں خوشی کیسی, یہ ایک دوسرے کو کون گلے لگا رہا ہے. آواز آئی, اماں ہمیں نہیں معلوم, کوئی آیا ہے جسے کوئی بھائی کہہ رہا ہے, کوئی چچا کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ کہا ایسا کرو, دونوں جا کر دائیں بائیں کھڑے ہو جانا, آنے والے سے کہنا تجھے علی کی بیٹی نے سلام کہا. تجھے علی کی بیٹی نے سلام کہا. دونوں شہزادے دائیں بائیں آ کے کھڑے ہوئے اور ادب جانتے ہیں, جب سب سے مل لیے نا حبیب تو بچے دائیں بائیں آ کے کہنے لگے, ماموں ہماری ماں نے آپ کو سلام کہا ہے. ایک مرتبہ حبیب نے کہا یہ مجھے ماموں کہنے والے کون ہیں, تو علی کے بیٹے نے کہا پہچانا نہیں, یہ زینب کے دلارے ہیں, جعفر کے دلارے, عبداللہ ابن جعفر کے دلارے ہیں, یہ اونو محمد ہیں. اتنا سننا تھا, حبیب نے عبارہ اتار دیا, ارے اتنی غربت. علی کی بیٹیاں سلام کر رہی ہیں. پھر دروازے پر آئے شہزادی, غلام آیا ہے, ہمارا آپ پر سلام. کہنے لگی بھیا حبیب ایسی حالت میں آئے, میرے گھر میں دانا پانی نہیں ہے, میں تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتی, لیکن وعدہ رہا علی کی بیٹی کا. کیسا وعدہ رہا, اگر ہاتھ کھل گئے اور مجھے رہائی مل گئی, حسین سے پہلے تیرا ماتم کروں گی, اللہ تم سب کو لے جائے کربلا. آج علی کی بیٹی نے جو کہا تھا ایسے ہی ہوا, حسین سے پہلے حبیب لیتا ہے. ایسا لگتا ہے پرسنل سیکریٹری ہے, اس سے پوچھو تو حسین سے جا کے ملو, اس سے اجازت لو تو حسین سے جا کر ملو. عزادارو سنو آواز آئے گی. ایک مرتبہ حبیب چلا گیا کربلا, جان دے دی میرے مولا پر, حبیب نے جان دے دی, کربلا ہو گئی, عاشور ہو گئی, علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسن آ گئی. کوفے کا بازار تھا, علی کی بیٹی قید ہو کر آئی تھی. معلوم ہے اس گلی پہ پہنچی جہاں حبیب ابن مظاہر کا گھر تھا, حبیب کے دروازے پہ پہنچی علی کی بیٹی. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا, ایک جوان لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا ان سروں پر جو سر ہاتھ میں تھے نا, کہنے لگا یہ والا سر مجھے چاہیے, یہ سر مجھے دے دے. ہاتھ میں تھا خولی کے. ایک مرتبہ بچہ تڑپ رہا تھا, یہ سر مجھے چاہیے, یہ سر مجھے دے دے. خولی نے دھتکارا, پیچھے ہو جاؤ, ہم یزید تک لے کے جائیں گے. کہ یزید کیا دے گا؟ کہ 10,000 درہم دے گا. بچہ گھر گیا, 10,000 درہم لایا, یہ درہم لے اور مجھے سر دے دے. اس نے کہا یہ تیرا لگتا کیا ہے؟ کہ پہچانا نہیں؟ ارے میں قاسم ہوں, یہ میرا بابا حبیب ہے, ذلت سے میرے باپ کو نہ لے جا, نیزے پہ نہ لے جا. میں نے پیسے دیے, لا میرے باپ کا سر دے. ظالم نے پیسے بھی رکھ لیے, سر بھی نہیں دیا. آخری جملہ سنو, نوحہ پڑھنا. سنو گیا عزادارو کیا ہوا, قیامت کیا ہوئی. اسے دھتکارا گیا, تلواریں نکل آئیں, بچے کو بھگایا گیا. دیکھو محلے والوں سے بنایا کرو, آج کا دور لڑنے کا نہیں ہے, اتحاد کا ہے. سب کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں, شیعہ سنی نہیں ہوتا. محلے میں دوستیاں ہوتی ہیں, محلے والے رشتہ داروں سے پہلے دروازے کھولتے ہیں, میتوں میں پہلے آتے ہیں, خوشی میں پہلے آتے ہیں. تاریخ میں لکھا یہ بچہ گھر آیا, محلے کے لڑکوں کو جمع کیا, نوجوان جمع ہو گئے, جمع ہو کر اس کے ساتھ آئے. اس نے کہا یہ میرے بابا کا سر ہے, ذرا چھڑواؤ. بچوں نے حملہ کر دیا لشکر پر, سر حبیب چھڑا لیا. مجلس ہو گئی, ایک جملے کی اجازت دینا. ایک مرتبہ سر حبیب ہاتھ میں تھا, لیا. جوان نے دشمن کو دکھایا, وہ کس میں جرت ہے جس کا جوان بیٹا ہو اس کے باپ کو ذلت سے لے جائے. یہ کہہ کر بچہ چلا گیا. معلوم ہے سید سجاد کا جگر کٹ گیا.
میں دشمن سے تیرا سر نہ چھوڑا سکتا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلب